وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاک اللہ وبارک اللہ فیک۔ ڈاکٹر صاحب جب یہ خبر آتی ہے تو دس واز ویری سیڈ نیوز بٹ آف کورس جوہری پروگرام کے سبب پابندیوں کو سامنا کرنے والے جناب ابراہیم رئیسی کے بعد محمد مخبر ایران کے عبوری صدر کے طور پہ شامل ہوئے ہیں۔ یہ ہی واز ویری کلوز ٹو آیت اللہ خامنائی، ہی واز ویری کلوز ٹو ابراہیم رئیسی، ان کے ویری کلوز پارٹنرز میں سے ہیں، اور اول نائب صدر 68 ایئرز ان کی ایج ہے۔ عبوری صدارت سنبھالنے کے ساتھ ساتھ آئین کے مطابق 3 رکنی کونسل میں بھی شامل ہوں گے جو آئندہ 50 دن کے اندر الیکشن کروا دے گی۔ مگر مجھے فکر آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مصر کی طرح سے جیسے سی سی کو ایکسپورٹ کرنے کے بعد اپوائنٹ کر دیا گیا تھا، کوئی ایسے بندے کو اپوائنٹ نہ کیا جائے ایران میں کہ ایک دم سے خطے کی صورتحال بدل جائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے کہ ایران نے بہت قیمت چکائی، اینڈ آف کورس ان کی ایج زیادہ تھی مگر ان کا تجربہ بہت زیادہ تھا، امام خمینی کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے رہے، انہوں نے اپنے سٹینس کو کہیں کمی یا تبدیلی نہیں آنے دی تھی جناب ابراہیم رئیسی نے، اور فرمائیں گے۔ اور شروع میں جو پہلی نیوز آئی تھی اس میں یہ آیا تھا کہ کیونکہ سینکشنز کی وجہ سے ایران کی ایبلٹی، بتایا نا، جن لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا ہے یا پروموٹ کرنا ہے وہ اپنے طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں، تو یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ ایران کے اوپر سینکشنز بہت زیادہ تھیں مگر یہ طیاروں کے پارٹس نہیں منگوا سکتے تھے۔ اب 3 ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے مگر 3 میں سے ایک اس ہیلی کاپٹر کو حادثہ ہوتا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہے، آج میں بلکہ ان کے وہ سائنٹسٹ کا میں نے احوال ذکر بھی کرنا ہے۔ آئی واز سرپرائز کہ وہ سائنٹسٹ میں بھی اس کے ارد گرد رہنے والے اس کے گارڈ ہی شامل تھے کہ جب این نیلی وین کے پاس پہنچے تھے تو وہ ایک گارڈ کی گاڑی پیچھے کی طرف مڑ گئی تھی یا تیزی سے آگے نکل گئی تھی تاکہ دیکھ سکے کہ آگے کا راستہ کیسے ہے، اور ریموٹ سے ان کو مارا گیا تھا۔ ون آف دا فائنسٹ ٹیکنالوجی نومبر 2020 میں۔ کیا فرمائیں گے پریزیڈنٹ صاحب کی اسیسینیشن پہ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری یسر لي امری احلل عقدۃ۔ بالکل صاحب، جو لوگ چلے گئے ان کو مرا ہوا مت کہو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ابھی آج ایران کے کیونکہ سرکاری ٹی وی نے تصدیق کر دی ہے کہ ان کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور ایک مشرقی تبریز کے جو گورنر تھے وہ بھی، اور دیگر 7 افراد جو سائنٹسٹ بھی تھے، ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ایرانی حکام کے مطابق تو یہ حادثہ اتوار کو، یعنی کل جو گزر گیا گزشتہ کو، مشرقی آذربائیجان کے علاقے جلفا میں اس وقت پیش آیا جب صدر رئیسی آذربائیجان اور ایران کی سربراہ ایک ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد تبریز واپس جا رہے تھے۔ یعنی حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر پر ایرانی صدر کے ہمراہ ملک کے وزیر خارجہ بھی سوار تھے۔ یعنی انقلاب کے بعد انہوں نے عدلیہ میں شمولیت اختیار کی تھی رئیس نے، اور کئی شہروں میں پراسیکیوٹر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی رئیسی صاحب نے، اور اسی دوران وہ آیت اللہ خامنئی کے زیر تربیت بھی تھے۔ اب انہیں ایرانی سپریم کونسل کے سربراہ خامنئی کا جانشین بھی سمجھا جا رہا تھا۔ اور ابھی آپ نے اپنے جو انٹرویو میں یہ بات جو فرمائی کہ بھی جو فتویٰ دیا تھا کہ بھی جو جتنے بھی سیکٹرین اختلافات ہیں انہیں ختم کیا جائے، اس کا جو پیچھے محرک تھے یہ وزیر خارجہ تھے جو ان کے ساتھ اس حادثے میں ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور یہ ایک نئی سوچ یہاں پہ اس انقلابی جماعت میں آئی تھی جس کے بارے میں آپ نے جو ذکر کیا ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس حادثے کو یعنی تمام یعنی مسلمانوں کو یعنی اپنے دل کی گہرائی سے افسوس بھی کرنا چاہیے اور اس مشکل گھڑی میں ایران کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ یہ آپ کے سیاسی یا دوسرے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب جب کہ ایک ایسی جماعت، ایک ایسی سوچ پنپ رہی تھی کہ جس کے تحت یعنی ایک مسلمان کو ایک بار پھر ایک پلیٹ فارم میں لایا جائے۔ اب دیکھیے کہ اب پاکستان اور ایران کے درمیان پچھلے دنوں ایک مراکش چلی، ایران نے ایک بلوچستان کے ایک گاؤں پہ ایک حملہ کیا جب ان کے مطابق وہاں پہ کچھ دہشت گرد تھے، جس کے جواب میں پاکستان نے بھی کیا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے دہشت مندی کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر اس معاملے کو کور کیا ود ان 2 ویکس، مطلب ہے
ایران کے صدر جو ہے وہ حالات بھی ٹھیک ہو گئے اور پاکستان کا انہوں نے دورہ بھی کیا. اور پاکستان کا دورہ اس وقت کیا جب وہ اسرائیل کے ساتھ اپنا جو اٹیک تھا وہ کر چکے، اب واپس آ چکے تھے. اور بہت سے لوگوں کو یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان سے اپنے اس کام کی یعنی تعاون بھی حاصل کریں گے اور پاکستان سے اپنے مشترکہ اعلامیہ میں باقاعدہ طور پہ وہ پاکستان کا اپنا ساتھ کا اعلان بھی کریں گے. اور وہ ہوا، وہ کامیاب ہوئے. اور جہاں تک میں وزیر خارجہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دیکھیے کہ آپ کو ماننا پڑے گا باہر کے جتنے بھی مغربی جو تجزیہ کار ہیں اور دفاعی نامہ نگار، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آخر اس کی خارجہ پالیسی میں ایران کو اتنی سینکشن لگائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جو آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ سینکشن ایران جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے اور اس کا بڑا خطر خواہ نقصان بھی اٹھا رہا ہے، لیکن وہ اپنی بات میں ڈٹا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ عراق کے اندر اس کی پراکسی چل رہی ہے، اس کے لوگ ہیں. یمن کے اندر اس کے لوگ ہیں، حزب اللہ کے اندر اس کے لوگ ہیں، شام کے اندر اس کے لوگ ہیں. حماس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بیک پہ یہ کھڑا ہے. آخر یہ ایران کی خارجہ پالیسی اتنی کامیاب ہے، اس تمام کامیابی کے بعد پھر نظریں اٹھتی ہیں کہ پھر لازمی بات ہے کہ جب اتنے ساری پراکسنگ کی چل رہی ہوں گی تو ان کی دشمنی بھی زیادہ ہوگی، دشمن بھی زیادہ ہوں گے یقیناً ہیں. مغرب جو ہے اور خاص طور پہ اسرائیل وہ تو کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کرے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ دشمن کے طاق رکھتے ہیں. لیکن اس وقت تک کوئی ایسی خبر باہر نہیں آئی کہ اگر کہا جائے کسی کی شک کیا جائے. خود ایران کی اپنی حکومت جو ہے وہ اسے اس حادثے کو بہت خراب موسم کا شاخسانہ قرار دے رہی ہے. اور اس لیے ہمیں اس سے زیادہ ابھی تک تو کوئی بات اور نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے پڑوسی ملک جو ہے ہمارا برادرانہ اسلامی ملک بھی ہے، اس کا پوری طرح اس کا ساتھ دینا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں کوئی اپنے پاس سے نہیں شیئر کری، میں یہ آرٹیفیشیل اسسٹڈ جو اسیسینیشن تھی اینڈ کلنگ آف ون آف دا سائنٹسٹ، ایران کے جو سائنٹسٹ ہوئی تھی فقیر زادہ، ان کی جو ہوئی تھی، وہاں پہ وہ اس میں ہے کہ بے شک کہ دیٹ واز اے ویری انٹیلیجنس، دا موسٹ انٹیلیجنٹ وے. 2020 نومبر کی بات ہے، مگر ایران نے اس کا فیلئر تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کا، تو انہوں نے اپنی خفگی مٹانے کے لیے اس خبر کو اتنا ریزن آف ڈیتھ، کیونکہ وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم پارٹس میں ایران اسمگل کیا گیا تھا، اور ایران کے ہی چند لوگ جو قریب کے لوگ تھے ان کو انوالو کیا گیا تھا، اور کیسے اس کو ماؤنٹ کیا گیا تھا. تو ایران نے اپنی وہ خفگی مٹانے کے لیے اس خبر کو نہیں تھا کہا کہ they couldn't protect their one of the most important scientist. یہاں پہ اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ آج کی بلکہ یہ نیوز ہے کہ اسرائیل از ویٹنگ فار، مزے کی بات یہ ہے اس سائنٹسٹ کی بھی، جب نیو یارک کی رپورٹ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی، میں کوئی اپنے پاس سے ایڈ نہیں کر رہی، کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دور تھا اور اس سائنٹسٹ کو مارنے کے لیے بھی جو گفتگو تھی اس میں اسرائیل امریکہ بیٹھا کرتا تھا کہ کس طرح سے اسیسینیٹ کرنا ہے. اور 2004 سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، ٹھنڈا پڑ گیا، 2007 میں ٹھنڈا پڑا، 2018 اور پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ آنے کے بعد 2020 میں اگین دے سیٹ ڈاؤن ٹوگیدر اینڈ دس سوفسٹیکیٹڈ سسٹم میں مارا گیا. اب اس وقت اسرائیل ابھی تک انتظار کر رہا ہے، بیکاز ایران کی اناؤنسمنٹ کے بعد مڈل ایسٹ کی فیٹ نے بننا ہے یا بگڑنا ہے. اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دس از اسیسینیشن اٹیک بائی اسرائیل، تو اس نے تو ایک دم سے ایگریشن کو بڑھا دینا ہے اور خطے کی صورتحال کو چینج. مگر اگر وہ ڈپلومیٹیکلی ڈیل کرتے ہیں تو ایران کبھی بھی کسی چیز کو ادھار نہیں رکھتا، دے گو کوائٹ، مگر وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے اور کیسے یہ خطے کے اوپر اثر انداز ہوگا؟ آپ نے بہت ہی خوبصورت پہلو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے، اور میں اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ بھی کر دوں کہ صرف تہران کے سائنٹسٹ نہیں، آپ دیکھیے کہ مصر کے 4 سائنسدانوں کو ہلاک کیا گیا، اور اس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ اس میں دونوں شامل تھے. اب یہ چیز سامنے منظر عام پہ بھی آ چکی ہیں. 2 سائنسدان سیریا کے تھے، ان کو شہید کیا گیا. 2 سائنٹسٹ جو ہے لیبنان سے اغوا کیے گئے، آج تک ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں مطلب ہے. اس طرح 2 سائنٹسٹ جو تھے، وہ ایک ایجپٹ کا اور ایک جارڈن کا، وہ امریکہ میں تھے اور وہ پڑھ رہے تھے.
اور یعنی گویا ریسرچ کر رہے تھے، ریسرچ اسٹوڈنٹ تھے، ان کو اٹھا لیا گیا، آج تک ان کو نہیں ملا، حالانکہ وہ امریکہ کے اندر تھے، امریکہ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کی ذمہ داری اٹھائے، لیکن آج تک وہ نہیں ملے مطلب ہے. اور یہ عالمی طور پہ سلسلہ ہوتا چلا آ رہا ہے. اب آپ دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ برس یہاں برطانیہ کے اندر بھی روس کے یعنی روس کے اوپر الزام لگ گیا تھا 2 سال پہلے، سوری 2022 میں. یعنی روس یہاں پہ جو ایک روس کے جو 2 منحرف آئے ہوئے تھے سائنسدان، وہ یہاں پہ یعنی قتل ہو گئے، ان پہ سپرے کیا گیا، جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور مغرب نے بہت زیادہ احتجاج کیا اور اپنے سفارتکار بھی بلا لیے تھے، سفیر واپس بلا لیے تھے، اور بہت سے قونصل خانے بند ہو گئے تھے، اور پتہ انہوں نے کہا تھا یہ KGB کے ایجنٹ ہے جنہوں نے آ کے یہ کام کیا ہے. اور اس کے بعد خود یہ بھی بات خبر نکلی کہ خود KGB کے کچھ 2 آدمی جو ہیں وہ اس میں بلگراد کے اندر جو ہے وہ مردہ پائے گئے ہیں. یعنی یہ عالمی طور پہ یہ سلسلہ چلتا ہے کہ خاص طور پہ ایٹمی توانائی کے جو جس میں ملوث ہوتے ہیں کچھ سائنسدان یا کچھ کام کرنے والے، ان کو ہلاک کرنے کا یعنی یہ مشن رہتا ہے مختلف دشمن ملکوں کا. اور میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، جو آپ نے بات کہی ہے بالکل درست ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پیشتر کہ یعنی اس معاملے سے تھوڑا اور بڑھایا جائے. ضرور یہ ہے کہ یہ اس ہیلی کاپٹر کے اندر یہ اتنے امپورٹنٹ لوگ اکٹھے کیسے بیٹھ گئے. میں خود اس بات پہ حیران ہوں. اب یاد ہو تو ملکوں کی یہ سیکورٹی ہوتی ہے کہ جو بہت سے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو الگ الگ سفر کرنا پڑتا ہے، الگ الگ سفر کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس 3 ہیلی کاپٹرز تھے. 2 ہیلی کاپٹر خیر سے پہنچ گئے. ایک ہیلی کاپٹر میں اتنے امپورٹنٹ آدمی جس میں صدر رئیسی بھی موجود تھے، ان میں وزیر خارجہ بھی موجود تھے، تبریز کے گورنر بھی موجود تھے، اس کے علاوہ 3 زرعی انجینئر سائنٹسٹ موجود تھے، بہت پائے کے انجینئر تھے، 2 دوسرے سائنسدان موجود تھے، 5 سائنسدان تھے. یعنی گویا یہ بہت بڑا حادثہ ہے. آف کورس ایران کے صدر کا اسیسینیشن ہونا یہ بہت بڑا حادثہ ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے اسرائیل کا نام، مجھے سر ضیاء الحق صاحب کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک ہی جہاز کے بیچ میں تمام کی تمام امپورٹنٹ شخصیات کو بٹھا دیا گیا تھا. مگر سر میرا اب جو بات ہے کہ بنیادی طور پر 3 ہیلی کاپٹرز نے پروان بھری تھی، جس میں سے ایک ہیلی کاپٹر گر جاتا ہے، اور جب ایک ہیلی کاپٹر گر گیا تو کیا باقی 2 ہیلی کاپٹرز کو پتہ نہیں تھا چلا کہ کس سٹیج پہ اس سے کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا؟ الٹیمیٹلی دے کوڈنٹ فائنڈ، اس کا ملبہ نہیں ملا. پھر ٹرکی نے ہیلپ کیا اور ٹرکی کی روبوٹ ڈرون نے اس کو ٹریس کیا، بلکہ یہ میپ بھی پھر اس کا دیا، اس پہ ترکی نے کیونکہ اس کو لوکیٹ کیا ہے تو وہ چاند تارے کا آپ کو نظر آتا ہے. لوگوں نے بیکاز ایوری بڈی واز اسٹنڈ کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو لوگوں نے اس کو ٹریک بھی کیا پورے کا پورے ڈرون کے میپ کو. تو کیا وجہ تھی کہ وہ جو اگلا پچھلے 2 ہیلی کاپٹرز تھے ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ تیسرا ہیلی کاپٹر کس سٹیج کے اوپر گرا اور کہاں گرا؟ میں تھوڑی دیر پہلے ایک تبصرہ سن رہا تھا وائس آف امریکہ کا، دوسرا بھی وہ مجھے بتا رہے تھے، جو سن رہا تھا اس میں کہ یہ ایک ہیلی کاپٹر تھا، اس نے کوئی راستے میں ہی رک جانا تھا. پروگرام آلریڈی اس کا پروگرام سرکاری طور پہ طے تھا. اس میں کچھ آبی وسائل کے جو کچھ ماہرین تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ڈیم کے اوپر کام کرنے والے تھے، اس لیے انہوں تو راستے میں رک گئے، جو کہ اس حادثے سے 30 میل پیچھے ہے. جو دوسرا ہیلی کاپٹر تھا اس نے اگلے 18 میل سے اپنے ڈائیورٹ کرنا تھا، مغربی تبریز جانا تھا. لیکن یہ ہے کہ جو دوسرا جو ہیلی کاپٹر تھا اسی نے اطلاع دی نیچے گراؤنڈ کے اوپر کہ جو صدر رئیسی کا جو ہیلی کاپٹر اس کا جو رابطہ ختم ہو گیا، زمین سے بھی زمین رابطہ بھی ختم ہو گیا تھا اور آپس کا جو رابطہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. بہت شکریہ سر. دوسرے ہیلی کاپٹر نے اطلاع دی تھی، اس کی خبر کے بعد ہی یہ کام. بہت شکریہ سر. اور اس میں سب سے زیادہ جو سیفلی ویو ان کی ڈیتھ کی نیوز کو شیئر کیا تھا وہ RT نے، رشین ٹیلی کمیونیکیشن نے اور جرنلسٹ نے اس کو شیئر کیا تھا. مگر ایران کا میں کوٹ ان کوٹس میں یہ جو سٹوری ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے جو سائنٹسٹ ٹاپ سائنٹسٹ کا 2020 میں نومبر 2019 میں تھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا تھا. بٹ اٹ واز آلسو میں نے بھی مارک کیا تھا دا ایرانین موکڈ دا اسٹوری ایز اے ٹرانسپیرنٹ ایفرٹ ٹو مینیمائز دا امبیرسمنٹ of the elite security forces that failed to protect one of the country's most closely guarded figure. یہ جب 2020 نومبر میں فقیر زادہ کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے. اور یہ میری کہانی نہیں ہے، یہ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں.
اگین اس وقت بھی گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام معاملے میں اسرائیل انوالو ہوتا ہے. ناؤ ایٹ دا مومنٹ اٹس انٹرنیشنل نیوز ہے کہ اسرائیل از جسٹ ویٹنگ واٹ ایران سیز, ہو ڈز اٹ بلیم, کہ کس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. مگر یہ جو ملاقاتیں اور یہ جو اسیسینیشن کا سلسلہ پچھلے 3-4 سال 5 سال میں بڑھا ہے. اسرائیل ہیڈ پوز 2004 سے یہ معاملہ چل رہا تھا, جب سے ان کے پاس نیوکلیئر پروگرام آیا تھا. پھر 2007 میں پھر اس کو بعد اس کو پوز کر دیا گیا تھا کہ امریکہ جو تھا وہ نیگوشیٹ کرنے کے بعد ان کے جگہوں کو وزٹ کر رہا تھا. مگر اسرائیل ہیڈ پوز دا سبوتاج اینڈ اسیسینیشن کمپین ان 2012 میں کر دی تھی, وین دا یونائٹیڈ اسٹیٹ بگین نیگوشیٹنگ ود دا ایران لیڈنگ 2015 کا پھر جب نیوکلیئر ایگریمنٹ ہو گیا تھا. آئی بلیو دس واز پریزیڈنٹ اوباماز ٹائم, اور پریزیڈنٹ اوباما کے بعد جب پھر اپنے بھائی جان ٹرمپ آ گئے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے. ناؤ دیٹ مسٹر ٹرمپ ہیڈ دیٹ ایگریمنٹ, دا اسرائیلیز وانٹیڈ ٹو ریزیوم. اب اسرائیل تو ہمیشہ چاہتا تھا کہ ریزیوم کرے اسیسینیشن کے پروسیس کو. میرا اگلا سوال سر بڑا امپورٹنٹ ہے, میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. ایرانز نیوکلیئر پروگریس اینڈ دا فورسز ٹو ایکسیپٹ دا اسٹرکٹ کانسٹینٹس ٹو اٹس نیوکلیئر پروگرام. اچھا سر, انٹرنیشنل لاز میں فیو تھنگس ہوتی ہیں, مثال کے طور پر بلکہ جناب ہمارے ایمبیسڈر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں, میں اگلی بات ان سے کروں گی. انٹرنیشنل قوانین میں, اور یہ قوانین کے بارے میں مجھے پہلے پتہ نہیں تھا, مجھے ان کے بارے میں تفصیل کو میں نے دیکھا جب رشیا اور یوکرین کے درمیان وار ہوئی, کیونکہ میں اکثر کہتی تھی کہ پھر رشیا کو اتنی پرابلم ہے, بندے ماری جا رہے ہو, تمہیں زیلنسکی کے ساتھ ہی پرابلم ہے نا. بٹ اس وقت رشیا زیلنسکی کو پروٹیکشن دے رہا ہے. دیر آر فورسز جو اسیسینیٹ کرنا چاہتے ہیں زیلنسکی کو, بیکاز ہی واز انیبل ٹو اکامپلش واٹ دا پلان واز. سو Russia is probably protecting Zelensky. International laws کے مطابق none of the supreme leader can be hit directly, اور اس کو assassinate نہیں کیا جا سکتا. آپ ان کے کاموں میں مخل ہو سکتے ہیں, باقی کام کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایران کے جنرلز کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا گیا, اور آج اگر ان کی سپریم پاور جو آیت اللہ خمینی کے ویری کلوز پرسن جناب ابراہیم رئیسی, ان کی اسیسینیشن ہے, تو یہ تو میں غلط ہوں یا انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے؟ گزارش یہ ہے آپ کہ آپ یہ دیکھیں, جہاں تک ہم نے اسیسینیشن کی بات کی ہے, اور یہ تو دیکھیے ابھی فی الحال تو ابھی یہ خود ایران کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ موسمی خرابی کی بنا کے اوپر اس ہیلی کاپٹر کا حادثہ پیش آیا. اور جہاں تک بین الاقوامی قوتوں کا تعلق ہے, مختلف اپنے دشمن ممالک کے صدور کو یا سرکاری بڑے جو بگ گنز ان کو ہلاک کرنے کا, تو خود امریکہ کے اندر اپنے ان کے صدر کو قتل کر دیے گئے. سر 1902 میں کیا تھا, اس کے بعد بے شمار صدر گزرے, آج تک کسی وڈیرے کو کوئی ٹچ نہیں کر کے جا سکا. کینیڈی جو دنیا کا اتنا بڑا مقبول امریکہ کا صدر تھا, اس کو دیکھیے اسے اسیسینیٹ کر دیا گیا اور سوالٹ کے ہاتھوں سے مروا دیا گیا. اس طرح اور بھی مطلب حادثے ہوئے ہیں, مطلب ہوتے رہتے ہیں, مطلب حملے تو ہوتے ہیں. مطلب سر 1902 کی بات کر رہے ہیں آپ, پریزیڈنٹ کینیڈی کی. نہیں, میں کہتا ہوں یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. لیکن اس حادثے کو جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں, ضروری ہے کہ ہم خود پہلے رئیسی جو ہیں ان کے بارے میں پتہ کریں کہ وہ کیوں ان کو, یعنی اگر کوئی حادثہ اگر نہ بھی خدا نخواستہ اگر فرض کر لیں خاک بدن کا حادثہ نہیں ہے تو کسی نے کوئی سازش کی ہے, تو آخر رئیسی اتنے امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ہم نے کسی نے آج تک نہ رئیسی کی اپنی ذات کے اوپر ان کی اہمیت کے اوپر اس کا ذکر نہیں کیا. بہت ضروری ہے. ایگری سر, مگر سر آپ درست ہیں, آپ کا مجھے پتہ ہے موقف تھوڑا سا میرے سے مختلف ہے, بٹ وی ایگری ٹو ڈس ایگری. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ ایران نے بہت قیمت چکائی. رئیسی صاحب کے دور میں سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے. ان کے وزیر خارجہ جاتے ہیں, جا کے سعودی عربیہ میں انہوں نے اپنا اسٹے ایکسٹینڈ بھی کیا تھا. he came to پاکستان. مجھے اگر آپ اجازت دیں کہنے کی, میں کہتا ہوں کہ یہی کام رئیسی کے, یہی کام جو ہے ان کے
ماجد بھائی پتہ نہیں کیوں ہنس رہے ہیں، میں نے کوئی لطیف کیا بات ہے، وہ ماجد جمال اس لیے ہنس رہے ہیں کہ عارفہ ڈاکٹر سمیع اللہ کو پھنسانا چاہتی ہے، اور ڈاکٹر سمیع اللہ یہ اپنا تجربہ ہے، میں کمزور ہوں، میں آپ سے سچ اگلوانا چاہتی ہوں، آپ مجھے پھنسا رہے ہیں، آپ مجھے ادھر کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ کہتا ہوں سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا. بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں نا، یہ رئیسی اس خطے کے اندر آپ یہ دیکھیں، اس ذہن میں رکھیے کہ ایک طویل جنگ جو کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو پراکسی وار یمن میں چل رہی تھی وہ بند ہو گئی. ایگزیکٹلی اور اس سر، کے پیچھے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ چین کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایگزیکٹلی سر، مگر رئیسی نے رول پلے کیا سر، رئیسی نے رول پلے بہت کیا. بڑا رول پلے کیا، اور اس میں اس رئیسی حکومت کا یہ جو نئی جماعت ہے رئیس ابراہیمی اور یہ نیا جو وزیر خارجہ ہے، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جی سر، مگر سر پاکستانی کمیونٹی کا برین واش کرنے کے بعد ہمیں ہمارے بعض سنسیئر لوگوں کے بھی اگینسٹ کر دیا گیا، یہ مجھے بڑا غم ہے اس بات. مجھے تھوڑی سی بات یہ کمپلیٹ کرنے دیں تاکہ آپ کے ناظرین کے لیے سمجھ میں آ جائے بات کہ بھائی جس طرح سے جنگ ختم ہوئی، بلکہ اس سے ایک بڑی جنگ جو کہ آپس میں ہماری سیکٹریزم کی جنگ تھی، اسے بھی ختم کرنے کے لیے ایران نے پہل کیا. ایران نے فوری طور پر فتویٰ جاری کیا، جس کا بڑا تمام ممالک نے بہت اچھا اس کا ویلکم کیا. اب یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک مسلم امت کو ایک اتحاد کی طرف لے کے جا رہی تھی. آپ دیکھیے نا، ترکی کے ایران کے ایک طرف جو ہے ترکی ہے، سنی بڑا ملک ہے، ایک طرف پاکستان ہے، اس میں سنی کی تعداد زیادہ ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ وہ کس طرح چاہیں گے، پھر مصر بھی ہے ساتھ، مطلب ہے یہ سارا ایک خطہ بننے اٹھ رہا تھا، نیا بن رہا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑی قوت ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس پہ آپ اس سے صرف نظر نہ کیجیے کہ ایران باوجود بہت ساری پابندیوں کے، بے شمار پابندیاں ہیں ایران کے اوپر، اس پابندیوں کے باوجود عراق کے اندر اس کی پراکسی چل رہی ہے. یمن کے جو حوثی ہیں، سر جی پراکسیز کا تو یہ عالم ہے کہ ایران کے اندر بیٹھ کے وہ جو FN مگ جو ہے لا کے ان کے ملک کے بیچ میں وہ روبوٹ ڈال دیا گیا، جس کی مشین ایسی کمال کی تھی، کیمرے اتنے لگے ہوئے تھے، جو بندے کو شناخت کر کے اگر عارفہ کی شکل ہے تو اس نے عارفہ کو ہی گولی مارنی تھی. یعنی پراکسیز تو سر کہاں نہیں چل رہی، ساری دنیا میں پراکسیز چل رہی ہیں. لیکن یہ ایران، آپ یہ اس کو ایران کی وزارت خارجہ کو یہ داد نہیں دیں گی کہ انہوں نے اتنی باوجود پابندی کے تمام خطے کو کس طرح اپنی. تھینک یو سر، تھینک یو. مگر آپ نے اپنے ایک سوال کا جواب خود ہی دیا ہے، مگر آپ نے ذرا میں پھنسا لیا آپ کو. میں نے آپ نے کہا کہ بھئی یہ سوچنے کی بات ہے کہ ابراہیم رئیسی کو ہی کیوں مارا گیا. جواب آپ نے خود ہی دے دیا، کیونکہ مڈل ایسٹ میں امن اور سکون، شانتی لے کے آنے میں ہی واز پلئنگ اے ویری وائٹل رول. یس پراکسیز چل رہی ہیں، اس میں کوئی شک. اس کے باوجود آپ کو رئیسی صاحب کی جو امپورٹنس ہے، اس کا تھوڑا سا ان کا جو ماضی ہے وہ آپ کو بتا دوں پلیز. تاکہ وہ پتہ چل جائے. رئیسی جب تہران میں ڈپٹی پروسیکیوٹر بنے تھے، ان کی عمر صرف 25 سال تھی. اور اس عہدے پہ رہتے ہوئے انہوں نے 4 ججوں میں سے ایک ہی ایسی خدمات انجام دی جو 1988 میں قائم خفیہ ٹریبونلز کا حصہ تھے، جو کہ ڈیتھ کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئے. اب ٹریبونل نے تو وجہ طور پر ایسے ہزاروں قیدیوں میں ان کی سیاسی سرگرمی کے بعد جو ہے دوبارہ مقدمات قائم کیے ان کی سربراہی میں، جو پہلے ہی مقید تھے اور سزائیں بھگت رہے تھے. ان قیدیوں میں زیادہ تر جو تھے وہ بائیں بازو کے اپوزیشن گروپ مجاہدین خلق کے ممبر تھے، جنہیں پیپلز مجاہدین آرگنائزیشن آف ایران بھی کہا جاتا ہے، اور واقعی ان کو امریکہ و مغرب ان کو مدد کرتا ہے. اور جن لوگوں کو ٹریبونل نے سزائے موت دی، ان کی صحیح تعداد معلوم تو نہیں ہے، لیکن انسانی حقوق کے گروپوں کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 5000 مردوں عورتوں کو پھانسیاں دی گئی اور ان لوگوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جو انسان کے خلاف جرم ہے. یہ مغرب ان پر الزام لگاتا ہے. لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے رہنما اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ موت کی سزائیں دی گئی ہیں، لیکن وہ تفصیلات اور انفرادی مقدمات کی قانون حیثیت میں بات ہی نہیں کرتے. اب رئیسی بارہا بڑے پیمانے پر سزائے موت دینے کے معاملے میں اپنی کردار سے انکار کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سزائیں سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کے فتوے کی وجہ سے جائز تھی. لیکن یہ مت بھولیے آپ کہ یہ ابراہیم رئیسی جو تھے، جو ایران کے جو سربراہ اعلیٰ ہیں، جو مطلب ہے خامنہئی، یہ ان کے جانشین مطلب ویری کلوز ٹو ہم، ان کے جانشین بننے پہ جا رہے تھے، جو کہ ایران کے سب سے بڑے سپریم کمانڈر ہوتے ہیں مطلب ہے. اب وہاں پہ اس وقت 2 امیدوار تھے سپریم کمانڈر کے، خامنہئی کے. ایک ان کا اپنا بیٹا محبتی خامنہئی، اور یہ تھے، اور ابراہیم رئیسی کے زیادہ چانسز تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایران کے اندر جو ان کا سسٹم ہے، وہاں پہ جو سپریم کمانڈر ہے ان کے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو میں جو سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے، اور میں جو میری تحقیق ہے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو دوسری طاقتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا آدمی
اگر وہ سپریم کمانڈر بن جائے ایران کا، جو کہ سارے خطے کے اندر اتفاق سے اور اتحاد کا ایک نیا سینیریو لے کے آ رہا ہے کہ اس میں ترکی بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے، پاکستان بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے، سعودی عرب اور ان کے جو آپس میں ہے جو چپکش وہ بھی ختم ہو جائے، تو یہ تو ان کے لیے بڑا پرابلم ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس حماس کی جنگ کے بعد تھوڑا سا فاصلہ پیدا ہوا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان، لیکن دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسا بیان نہیں دیا، سیاسی طور پہ بیان بازی نہیں کی. یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ بھی بیان بازی ہوئی، لیکن بیان بازی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ قطر کے اندر ہی مطلب پھر سے دوبارہ صلح جوئی کے لیے اسرائیل کے، حماس کے اور اسرائیل کے جو کمیٹیاں بیٹھی وہاں پہ کام کرنے کے لیے، اور ایران نے وہاں بھی کوئی ایسی مخالفت نہیں کی. ہاں اب اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ایران نے جوابی طور پہ حملہ کیا، دیکھیے ایران نے اس خطے کے اندر پہلے اسرائیل نے کی، جو شام کے اندر جو اسرائیل کے ایران کے خانہ پہ حملہ کیا، اس کے جواب میں ایران کا حق تھا. ایران نے جو کیا اس کے جواب میں جو ایران نے کیا، آپ دیکھیں کہ حالانکہ اس وقت جو ایران نے ڈرون بھیجے تھے ایران اسرائیل کے اوپر، وہ زیادہ بحرین کے اندر اور جارڈن کے اندر وہ تباہ کر دی گئے. لیکن آپ دیکھا کہ اس کے ریئیکشن میں کیا ایران نے بحرین یا جارڈن کے خلاف کوئی بیان بازی کی؟ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو بھی اس معاملے میں اسرائیل کا ساتھ دے کہ ہمارے مقابلے میں آئے گا، ہم سے اسرائیل کا ساتھی ضرور سمجھیں گے. لیکن یہ ایک نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے ناظرین کے سامنے، کہ یہ ایک نئی ابراہیم رئیسی کی شکل، ابراہیم رئیسی اس لیے زیادہ امپورٹنٹ تھے، ان کے وزیر خارجہ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ تھے کہ یہ اس خطے کے اندر ایک نئی جہت جو ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. مجھے پتا ہے کہ آپ مختلف چینلز پہ جا کے بات بھی کریں، الجزیرہ پہ بھی آپ بات کرتے ہیں. میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے، طاقتور ہمیشہ طاقتور ہوا کرتا ہوتا ہے. مصر کی جو صورتحال ہوئی کہ اپنے بندوں کو اپوائنٹ بھی کیا گیا، اس وقت بھی جو صدر سیسی ہیں آپ کو بتائیے کہ وہ بھی امپورٹڈ کریکٹر ہیں. اور ڈو یو تھنک کہ اتنا بڑا جو یہ چینج ہے اور 50 دن میں الیکشن متوقع ہیں، تو کوئی ایسا بندہ بھی، بلکہ یہ دوسری اسیسینیشن ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا ماجد بھائی، ہم نے فرائیڈے کو اناؤنس کیا تھا ایک اور صدر تھے، ان کو بھی گولیاں ماری گئی تھیں، بچ گیا سلوواکیہ کے صدر تھے جن کو گولیاں لگی تھیں، بچ گئے وہ. تو ڈو یو تھنک دیر از اینی چانس کہ کوئی امپورٹڈ فگر ایسا آ جائے گا جس کا جھکاؤ ٹورڈز امریکہ یا مغرب ہو؟ میں نہیں سمجھتا. اس لیے کہ محمد مخبر جو کہ نائب صدر تھے، وہ اب صدر، انہوں نے عارضی طور پر صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، and he is very close to him. سارے ایک ہی سوچ کے آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سپریم کمانڈر خامنئی ہے، سب سے بڑی قوت تو وہ ہے، اور انہوں نے اپنی ایک ہم مزاج ایک پوری حکومت قائم کر رکھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد کرا دوں کہ 50 دن کے اندر انتخابات بھی ہو جائیں گے، اور اس انتخابات کے اندر بھی ابراہیم رئیسی اور خامنئی کی لیگیسی جو ہے وہی سامنے آئے گی. اس کی وجہ ہے کہ ان کے مقابلے میں دوسری کوئی جماعت وہاں پہ ہے نہیں، اور انہی کے لوگ ہوں گے، آپس میں مقابلہ بھی ہوگا اور ان کے لوگ آئیں گے، لیکن ان کی پالیسی کی یہی رہے گی. اور گویا آپ یہ سوچ لیں کہ اب جس وجہ سے ایران کے اندر یہ شہادتیں ہوئی ہیں، ایران نے اتنی بڑی کی ہے، وہ کسی قیمت پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. آئی لو یو، آئی ہیو آل مائی ریسپیکٹ فار یو، یو آر اے ویری ریسپیکٹڈ اینڈ اے ونڈرفل پرسن. میں خود جب غم کا وقت ہوتا ہے تو یقیناً کسی کندھے کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میں پریکٹیکلی آئی واز لاسٹ، نہ صرف میں آئی واز لاسٹ، میرا سن جب میرے پاس آیا he said mom very bad news and he shared it with me. ہمیں ویسے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے ایرانی بھائیوں سے ایران کو پرسہ دینا چاہیے ان کے غم میں. مجھے تو خود پرسے کی ضرورت ہے. صرف میں کہتی ہوں ایران کا بہت بڑا لاس ہے، میں تو کہتی ہوں خطے کا بڑا لاس ہے. ایران کا نہیں، ہم سب کا لاس، ہم سب کا لاس. مجھے خود پرسہ چاہیے کہ مجھے اٹ از ناٹ اونلی ایرانز لاس، اٹس مسلم امہ کا لاس ہے، اٹس نیشنز لاس، اٹس ہیومینٹیز لاس. اور دے آر فیلنگ کہ واٹ از دا نیکسٹ رپورٹ، کہ کیا کہتے ہیں اسیسینیشن ہوئی یا کیا ہوا. مگر ظاہر ہے جیسے ہم نے ان کے سائنٹسٹ فخر زادہ کا ذکر کرتے ہیں، اور میں نے کوٹ ان کوٹس میں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی کہ they were embarrassed, they couldn't protect one of the most sensitive person in Iran.
because the person never wanted guards around him, and this is a situation. But اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اسرائیل انوالو ہے، پھر خطے کی کیا صورت حال ہوگا. سر بہت شکریہ فار بینگ ود اس. بہت شکریہ.